صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو میں اعتکاف کی نیت کروانے کے ثواب کے حصول کے لیے نیت کرواتا ہوں، نویت سنت الاعتکاف۔ آپ بھی ثواب کی نیت کر لیجئے کہ میں جب تک مسجد میں رہوں گا اس کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، نویت سنت الاعتکاف۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری یہ سب شرعاً جائز نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت تھی تو مسجد میں یہ سب جائز ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہو تبھی زبان سے کہنا کارآمد ہوگا، زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، بہتر ہے۔ تو اگر دل میں ہی آپ یہ اپنی زبان میں، اپنے تصور میں بھی یہ نیت کر لیں گے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تو نیت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 1432 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی 8ویں شب ہے۔ ثواب میں اضافہ کرنے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ نیتوں کی اہمیت سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث نیت کے تعلق سے، اس کے علاوہ دیگر بھی بڑی بڑی کتب احادیث میں اسی حدیث سے ان کا آغاز کیا گیا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں رہتی، شاید اس لیے کہ چونکہ یہ بنیادی کام ہے کہ نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا نیک کام کا، تو اس لیے وہ شیطان نیتیں کرنے نہیں دیتا، اس کی طرف توجہ دینے ہی نہیں دیتا۔ اب بھی نیتیں کرواؤں گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ بے دلی اور بے مطلب ہے کہ توجہ ہی رہے، تو مہربانی کر کے آپ نگاہ نیچی کر کے توجہ سے نیتیں کیجئے۔ اگر توجہ سے نیتیں کریں گے تو ہو پائیں گی، ورنہ شاید نہ ہو پائیں۔ پاپا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس بات کی طرف بھی توجہ یا ذہن نہیں جاتا کہ میری نیت نہ کرنے کے باوجود بھی مجھے ثواب مل جائے گا، یا کہیں مطلب ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ وجہ ہو؟ اصل کانسیپٹ یہی ہے، لیکن اس کو یوں اب دیکھو نا، جیسے کہ ہماری عادت پڑ گئی جیسے مدنی ماحول میں کہ چپل پہننا سنت ہے، اسے چپل پہنتے وقت پہلے سیدھے پاؤں میں پہلے سیدھا پاؤں داخل کرنا سنت ہے، اس کے بعد الٹا، اتارتے وقت پہلے الٹا نکالنا سنت ہے چپل سے یا جوتی سے، یہ سنت ہے۔ اچھا، اب ہماری پڑ گئی عادت، اب ہم چپل پہنتے ہیں تو ہم کو اکثر نیت کی توجہ ہی نہیں ہوتی نا، تو اب یہ بھلے سنت کے حساب سے ہم نے سیدھے ہی پاؤں میں ڈالا، سنت کا ثواب نہیں ملے گا نا، یہ سنت نہیں ہوئی تو عادت ہوئی۔ ابھی جیسے قبلہ رو
ہمارے بے شمار صاحب بیٹھے ہیں. اب جنہوں نے نیت کی ہے کہ میں سنت کی ادائیگی کی نیت سے قبلہ رو بیٹھتا ہوں تو ان کو ثواب ملے گا. باقی اتفاق سے اب قبلہ رو بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں, قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں, ادھر منہ ہے تو ادھر منہ ہے تو ثواب نہیں ملے گا. تو قبلہ رو بیٹھے ہیں تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں قبلہ رو بیٹھا ہوں سنت کی ادائیگی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, تو ثواب ملے گا نا. ایسے دیگر اعمال سنتوں پر ان کا انحصار ہے. اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا, بری نیت ہوگی تو گناہ ملے گا. کچھ نیت نہیں ہوگی اور فی نفس ہی وہ عمل اگر برا نہ ہوا, مباح ہوا, تو نہ ثواب نہ گناہ. جیسے امامے کوئی لے لے نا, میں خود بارہا امامہ باندھ کے پھر کھول ڈالتا ہوں, میں بھول جاتا ہوں نیت, تو امامہ آپ کیا اب عادت پڑ گئی نا, وہ امامہ بس لپیٹ لیا تو ثواب نہیں ملے گا نا جب تک یہ نیت نہ ہو کہ میں اس لیے امامہ باندھ رہا ہوں کہ آقا کی سنت ہے. اسی لیے نماز کے لیے جاتے ہوئے اگر امامہ باندھتا ہے تو آدمی یہ بھی نیت کرے کہ مسجد کے لیے زینت حاصل کر رہا ہوں, امامہ سنت ہے اس لیے باندھ رہا ہوں, امامہ باندھ کر میں لباس پڑھنے کی دعا پڑھوں گا, لباس پہننے کی, یہ لباس ہے نا امامہ, بسم اللہ پڑھوں گا, یہ بھی مطلب نیت ہو سکتی ہے. تو اب بسم اللہ پڑھیں گے ثواب ملے گا. ویسے نیت نہیں تھی, بسم اللہ پڑھی, توجہ ہی نہیں تھی, ثواب نہیں ملے گا نا. جس مقصد کے لیے باپا کام کر رہا ہے وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا گویا کہ, اگر نیت نہیں کر رہا. جی ہاں, ثواب کا نہیں, اگر ثواب کے مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ مجھے ثواب ملے, یہ تو نیت ہو گئی نا. ویسے عادتاً کر رہے, ہمارے ہزار کام ایسے ملیں گے جو ہم عادتاً کرتے ہیں, ہم کو اس کا ثواب گناہ کچھ توجہ ہی نہیں ہوتی. اب یہ طلبہ ہیں پڑھتے ہیں, اب خدا جانے کیا نیتیں کر کے لائی ہے, یہاں تشریف لے آئے پتہ نہیں کیا نیتیں کر کے آئے, کیونکہ بعض نیتیں تو ایک دم چپک جاتی ہیں دماغ سے. اب جیسے باب المدینہ کے باہر سے آئے, باب المدینہ جائیں گے مزہ آئے گا, بڑی رونق ہوگی وہاں, اور موقع ملا تو وہ نکل جائیں گے اپنے سمندر دیکھیں گے. پنجاب سے جو آتے ہیں ان کے پنجاب میں سمندر نہیں ہے, تو یہ ادھر نکلیں گے تو وہ دیکھنے جائیں گے, تو اپنے وہ فلاں جگہ جائیں گے. یہ نیتیں چپکی ہوئی ہوتی ہیں جو مطلب نفس کو بھاتی ہیں. باقی فیضان مدینہ, ہم عالمی مدنی مرکز میں جائیں گے, وہاں علم دین حاصل کریں گے, ہم تربیت حاصل کریں گے وغیرہ نیتیں. مسجد کے اندر ہم 72 گھنٹے تک اعتکاف کی نیت کر کے بس پڑے رہیں گے, کہ ہم تربیت کے لیے ہم ادھر ادھر جائیں گے نہیں. جیسے اندلس کا کیا واقعہ ہے, وہ ہاتھی امام یوسف کا ہے نا, یا امام محمد کا ہے, شاید امام محمد کا ہے, یا بہرحال ایک ہونہار طالب علم جو بہت بڑے محدث ہیں, کہ وہ پڑھنے گئے تھے, تو وہ اس ملک میں ہاتھی ہوتا نہیں تھا. تو ایک بار ہاتھی آ گیا تو سارے طلبہ بھاگے ہاتھی دیکھنے کے لیے, وہ وہیں بیٹھے رہے. تو استاد صاحب نے شفقت سے فرمایا کہ بیٹے تم بھی ہاتھی دیکھ لو, تم اندلس سے آئے ہو, تمہارے اندلس میں تو ہاتھی ہوتا ہی نہیں, تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا. تو اس نے جو جواب دیا اسی لیے وہ تاریخ کا حصہ بن گیا کہ میرے پیارے استاذ, میں اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے ہاتھی دیکھنے تھوڑی حاضر ہوں, میں تو حضور کی زیارت کرنے آیا ہوں, آپ کی زیارت کروں گا, علم دین حاصل کروں گا, تو علم دین کے لیے آیا ہوں. تو یہ بس بڑوں کی بڑی بات ہے. پھر بہت بڑے محدث بنے, تو اس لیے وہ اچھی نیت ہوگی نا تو آپ کے لیے کام رہے گا. تو یہ اگر سفر کیا اور اچھی نیتیں کی ہیں تو اس سفر پر آپ کو قدم قدم پر ثواب ملا ہوگا. چلو اب اگر بالفرض نہیں تھی نیت, اچھی نیتیں نہیں تھی, بس اسی دنیا داری کی نیتیں تھی کہ مزہ آئے گا, ادھر گھومیں گے تو وہ ہوگا, تو یہ پھر جو ہونا تھا ہو گیا. اب بھی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. یہاں آپ کی تشریف آوری کی کہ ہم مطلب سارا سلسلہ جتنا بھی ہے 3 روزہ, اس میں ہم بغیر مجبوری کے اٹھ کر ادھر ادھر نہیں جائیں گے, سستی نہیں کریں گے, دوران بیان, دوران مدنی مذاکرہ سو نہیں جائیں گے, جتنا ہم سے قابو ہوا ہم نیند پر کنٹرول کریں گے, نیند تو اڑائیں گے. اس طرح مطلب یہ کہ اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں.